کہتے ہیں ایک شخص تھا، وہ بازار میں گیا، اس کو ایک غلام چاہیے تھا۔ اب اس چیز کو آپ غور سے سنیے گا، غلام چاہیے تھا تو وہ غلام اپنی خدمت کے لیے بازار سے لے کر آیا۔ پہلے زمانے میں غلام بیچے اور خریدے جاتے تھے، لوگ جا کر حملے کرتے تھے تو ملکوں کو فتح کرتے تھے تو تلوار اور تیر کمان کے زور پر، تو پھر وہ جو بھی لوگ وہاں ملتے ان کی عورتوں کو بھی لے آتے، ان کے مردوں کو بھی لے آتے۔ اب تو ایسی صورتحال نہیں ہے، پھر وہ ان کے غلام بن جاتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان غلاموں کی زندگی کو اپنے دور میں آسان بنایا اور یہ ایک ایسے غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا، حضرت زید بن حارث، اور پھر اپنے خاندان میں سے ان کی شادی کروا دی۔ اور پھر آپ نے فرمایا غلاموں کو جو آزاد کرے گا اس کو اتنا ثواب۔ پھر فرمایا جو غلاموں کو پڑھا لکھا کے سمجھا کے تیار کر کے آزاد کرے گا اور ثواب۔ پھر فرمایا کہ اس کے لیے، یعنی اس طرح کی چیزیں آپ نے اپنے زمانے میں بیان فرمائی تاکہ لوگ انسانوں کو اپنا غلام اور عبد بنا کر نہ رکھے، ان کو بھی اپنے بچوں کی طرح آزاد کر دیں اور ان کی زندگی آسان بنائیں۔ تو بہرحال یہ تو الگ موضوع ہے۔ تو وہ گئے، انہوں نے غلام خریدا، گھر لے کر آئے تو انہوں نے سوچا پہلا دن ہے، ایک نیا بندہ میرے گھر میں آیا ہے، مجھے اس سے ایسی گفتگو کرنی چاہیے تاکہ اس کا میرے ساتھ تعلق جڑ جائے۔ آج گفتگو جو ہو رہی ہے نا، ایک نقطہ بیان کیا جا رہا ہے، عبدیت، بندگی کیا ہوتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ جڑ جائے تو وہ کیا بن جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے تو وہ کیا بن جاتی ہے۔ تو وہ اس کے ساتھ دلجوئی کرنے کے لیے ان سے پیار بھری گفتگو کر رہا ہے۔ بھائی پیارے ذرا اپنا نام تو بتاؤ۔ وہ کہتا ہے، تھوڑی دیر اس نے سوچا، اس نے کہا کہ آقا، کیونکہ وہ غلام تھا نا، وہ پیسوں پر خرید کر کے لایا تھا۔ کہنے لگا آقا میرا نام وہ ہے جس نام سے آپ پکارے۔ اس کو حیرت ہوئی کہ بھائی یہ کیا جواب ہوا، کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، عبد الغفور، عبد الجبار، عبد الستار، یا کچھ بھی نام ہو سکتا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے پھر بھی صبر کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سوچ کر کے اس کو کہا کہ بھائی ذرا یہ تو بتاؤ تم کس طرح کا کھانا پسند کرتے ہو۔ وہ سوچنے لگا کھانا تو انسان کی کمزوری ہوتی ہے، پیٹ انسان کے ساتھ بندھا ہوا ہے تو وہ تو چاہیے۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ اپنی پسند بتائے گا تو میں اس کو بنوا کے کھلاؤں گا تو یہ خوش ہو جائے گا۔ تو اس غلام نے تھوڑی دیر سوچا، آنکھیں بند کی، پھر آنکھیں اٹھائی، اس نے کہا آقا جو آپ میرے لیے پسند کریں وہی مجھے پسند ہے، وہی کھانا مجھے پسند ہے۔ اب اس کو تھوڑا ناپسند آنے لگا اور اس کی اندر غصے کے آثار پیدا ہوئے کہ یہ کیا گفتگو کیے جا رہا ہے، میں اس سے پیار کر رہا ہوں، میں اس سے اس کی پسند پوچھ رہا ہوں۔ آخری تیسری مرتبہ اس نے یہ سوال پوچھا کہ چلو یہ بتاؤ کس رنگ کے کپڑے پہننا چاہو گے۔ میں پھر تھوڑی دیر آنکھیں بند کی اور احترام سے کہا آقا جو رنگ آپ پہنائیں گے وہ مجھے پیارا لگے گا۔ میں کہا بے وقوف، 2 ٹکے کے غلام، میں تو یہ خرید کر کے لایا ہوں، میں تجھے عزت دے رہا ہوں، تمہیں پیار دے رہا ہوں، تمہیں وہ عزت اور پیار راس نہیں آ رہا ہے اور تم مجھے الٹے جواب دیے جا رہے ہو، اپنی پسند نہیں بتا رہے ہو۔ تو اس نے آنکھوں میں آنسو لا کر، وہ غالباً سعدی کہتے، کہا کہ آقا اگر میں اپنی پسند بتا دوں کہ مجھے یہ کھانا پسند ہے، یہ لباس پسند ہے، یہ ہے میرا نام، تو پھر میں عبد نہیں رہوں گا، میں غلام نہیں رہوں گا، عبدیت میری ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ میرے آقا ہیں اور میرے غلام ہیں تو وہی میرا نام ہے جس نام سے آپ مجھے پکاریں گے، سفید کہیں، کالا کہیں، بھورا کہیں، جو بھی کہیں، اچھا کہیں، برا کہیں، وہی میرا نام ہے۔ کھانا اگر میں اپنی مرضی کا کھانا شروع کر دوں پھر میں غلام کائے کا ہوں، میں غلام نہیں رہ سکتا۔ پھر تو میں اپنی مرضی کا مالک ہو گیا، میں تو آپ کی مرضی کے تابع ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنی مرضی کا لباس بوروں اور وہ میں خریدوں، وہ میں پہنوں، تو پھر میں غلام کہاں کا ہوا، میں یہ غلامی کے خلاف ہے۔ اس آقا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ سعدی فرماتے ہیں رونے لگے، کہنے لگا کہ میں نے تو اس کو چند روپے دے کر خریدا ہے، پتہ نہیں کب تک میرے پاس رہے گا، یا میں مر جاؤں یا مجھے کچھ ہو جائے پھر تو یہ کہیں اور چلا جائے گا، لیکن پھر بھی اس کو اتنا پاس ہے اپنے اس تعلق کا جو اس کا میرے ساتھ جڑا ہے۔ اے پروردگار، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، اصل تو میرا مالک ہے
اور آقا ہے میں بھی تیرا عبد ہوں اور یہ بھی تیرا عبد ہے. میں نے تو کبھی بھی تیرے حوالے سے اس طرح نہیں سوچا کہ یا رب العالمین مجھے وہ پسند ہے جو تجھے پسند، مجھے وہ چیز ناپسند ہے جو تجھے ناپسند ہو. تو میرے دوستو، عبدیت یہ آسان بات نہیں ہے.